اسفن کے منع کرنے کے باوجود سامیہ آریان، زویا، ارباز پکار رہی تھی، مگر بہت آہستہ آہستہ، تاکہ اسفن سن نہ لے۔ وہ بہت خوش تھی کہ وہ بول سکتی ہے۔ آریان کو بتاؤں گی، مجھے بولنا آتا ہے، مجھے بھائی پاس جانا ہے۔ اسفن جب نہا کے روم میں آیا، سامیہ بڑبڑاتے ہوئے زور قطار رو رہی تھی۔ اب کیا مصیبت ہے بیوٹی؟ کیوں رو رو کے سیلاب لا رہی ہو؟ اس کے رونے سے اسفن کو چڑ ہوئی۔ بھائی پاس جانا ہے؟ چپ، بالکل چپ، خبردار جب یہاں سے جانے کی بات کی تو جان سے مار دوں گا۔ تم میری بیوٹی ہو اور مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ سامیہ کا بازو سختی سے جکڑے وہ سرد لہجے میں بولا تو وہ ڈر کے چپ ہو گئی۔ دوسری طرف آریان اور زویا صبح جاگے تو زویا نے کہا، آریان، مجھے سامیہ کے کمرے میں جانا ہے، رات سے عجیب سی بے چینی ہو رہی ہے مجھے۔ وہ دونوں بھاگتے ہوئے سامیہ کے کمرے میں گئے تو بستر خالی ملا۔ آریان کے قدم زمین پر جم سے گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دروازہ بھی کھلا ہے۔ سامیہ کہاں جا سکتی ہے؟ زویا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا تھا نا، مجھے اسفن کی آنکھیں ٹھیک نہیں لگ رہی تھیں۔ دونوں بھاگ کے اسفن کے کمرے میں گئے تو کمرہ خالی تھا۔ ایک لمحہ لگا انہیں سمجھنے میں۔ اسفن سامیہ کو لے گیا۔ آریان نے غصے سے مٹھی بھینچی۔ اگر اسفن نے سامیہ کو نقصان پہنچایا تو میں اس کی دنیا اجاڑ دوں گا۔ وہ بار بار اسفن کا نمبر ٹرائی کر رہا تھا جو بند تھا۔ خالہ، اسفن کہاں ہے؟ اسفن مینشن پہنچتے ہی زویا نے پوچھا۔ وہ کل سے گھر نہیں آیا۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ پریشانی سے بولی۔ خالہ، اسفن سامیہ کو اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ زویا کی بات پر وہ گمسم ہو گئی۔ انہیں پہلے ہی اسفن کی نیت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اگر اسفن نے میری بہن کے ساتھ کچھ بھی غلط کیا تو میں اسے جان سے مار دوں گا۔ آریان نے انگلی اٹھا کے وارننگ دی اور اسفن کو ڈھونڈنے نکل گئی۔ جاؤ میرے لیے ناشتہ لاؤ، تمہارے چکر میں کل رات سے کچھ نہیں کھایا، اب بھوک سے میرا انتقال ہونے والا ہے۔ اسفن نے سامیہ کو بیڈ سے اٹھا کے خود بال بنانے لگا۔ سامیہ حیران ہوتی کمرے سے نکلی۔ سامنے اوپن کچن تھا۔ وہ کچن میں کھڑی حیرانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس نے آج تک کھانا نہیں پکایا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا ناشتہ کیسے بنائے۔ اسے تو چولہا جلانا بھی نہیں آتا تھا۔ ارے لے بھی آؤ ناشتہ، کیا میرے فوت ہونے کے بعد لاؤ گی؟ وہ کچن میں کھڑی سوچ میں گم تھی۔ اسفن چیختی آواز سن کے ڈری اور فریج کھولا جہاں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ صاف ظاہر تھا اسفن اسے پوری پلاننگ کے ساتھ یہاں لایا ہے۔ بریڈ جیم پیکٹ سے گلاس دودھ کا بھر کے ٹرے میں رکھا، لا کے اسفن کو دیا۔ دودھ نہیں پیتا میں، کافی کہاں ہے؟ سامیہ نے اشارے سے بتایا۔ کافی بنانی نہیں آتی؟ ہاں بیوٹی، تمہیں صرف کافی پینی آتی ہوگی، آج بنانا بھی سیکھ لو، ایسی بنتی ہے، اب بنا کے لاؤ۔ اسفن نے اسے یوٹیوب سے کافی بنانے کا طریقہ نکال کے موبائل ہاتھ میں دیا۔ اپنا نمبر وہ بند کر چکا تھا، یہ دوسرا فون تھا۔ سامیہ موبائل لے کے کچن میں گئی اور 2 منٹ بعد واپس آ گئی۔ اب کیا ہوا؟ اسفن غصے سے بولا۔ وہ کب سے بریڈ جیم کو دیکھتا کافی کا انتظار کر رہا تھا، مگر سامیہ میڈم خالی ہاتھ واپس آ گئی۔ کانپتے ہوئے سامیہ نے اشارے سے بتایا، چولہا نہیں جلانا آتا۔ اسفن غصے سے اٹھا، چولہا جلا کے بولا، اب جلدی بناؤ۔ کتنی دیر بعد وہ کچن سے پکی کافی لے کر پہنچی۔ انتہائی ذائقہ کافی ہے، تم صرف نام کی بیوٹی ہو، باقی تمہیں کچھ نہیں آتا۔ وہ غصے سے بولا کہ جیسے تیسے ناشتہ حلق سے اتارنے لگا کیونکہ بہت بھوک لگی تھی۔ الو کا پٹھا، کمینہ، گندا، اتنی محنت سے کافی بنائی، ہاتھ بھی جل گیا، ذرا تعریف نہیں کی میری؟ بھائی کو بنا کے دیتی، کتنی ساری تعریف کرتے میری۔ شکریہ۔